السلام علیکم عزیز طلباء. لاسٹ ٹائم ہم پڑھ رہے تھے صدر پاکستان کے متعلق. اسی ٹاپک کو آپ کے آگے لے کے چلتے ہیں. آج ہم پڑھ رہے ہیں صدر پاکستان کے اختیارات ہیں، ان کے پاور جو ہیں. صدر بنیادی طور پر ملک کے اتحاد کا مظہر ہوتا ہے اور پوری قوم اسے اپنا نمائندہ تصور کرتی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صدر اپنے اختیارات وزیر اعظم کے مشورے کے مطابق استعمال کرے گا، جو کہ درج ذیل ہے. سب سے پہلے پڑھتے ہیں جو ان کے انتظامی یا ایگزیکٹو پاورز جو ہیں. صدر اب صرف انتظامیہ کا سربراہ ہے. ذیل میں اس کے انتظامی اختیارات کا جائزہ یا احاطہ کیا جاتا ہے. قانون کا نفاذ، ایگزیکیوشن آف لا. صدر پاکستان وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کی مدد سے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرتا ہے. اور کنٹرول اور کیبنٹ، کابینہ کے اوپر جو صدر کا کنٹرول ہے. صدر وزیر اعظم کے مشورے سے وفاقی وزراء کی تقرری عمل میں لاتا ہے. ہر وزیر کو ایک محکمہ دیا جاتا ہے، تفویض کیا جاتا ہے. وہ اپنی کارکردگی کا وزیر اعظم اور صدر کے سامنے جواب دہ ہے. صدر وزراء کی برطرفی کا بھی حق رکھتا ہے. 2010 میں 1973 کے آئین میں ایک ترمیم ہوئی، 18ویں ترمیم. اس کے تحت پاکستان کے پارلیمانی نظام میں صدر کی گرفت وزراء پر مضبوط نہیں رہی. اب دیکھیں کون کون سی اپائنٹمنٹس یا تقرریاں ہیں جو صدر کے ذریعے ہوتی ہیں. 1973 کے آئین میں کی گئی 18ویں ترمیم کے تحت صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے سے وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، عدلیہ کے چیف جسٹس اور ججز، مسلح افواج کے چیف، دوسرے ممالک میں جو سفیر کام کرتے ہیں وہ، چیف الیکشن کمشنر، اٹارنی جنرل، آڈیٹر جنرل، مختلف کونسلوں کے چیئرمین اور وفاقی موثق کی جو تقرریاں ہیں وہ عمل میں لاتا ہے. لیکن چیف جسٹس اور ججوں کے تقرر کے بارے میں صدر پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن سے مشورہ کرے گا. یہ ایک شرط ہے، یہ کنڈیشن ہے. اب دیکھیں کنٹرول اور فارن افیئرس، امور خارجہ پہ جو کنٹرول ہے صدر کا. صدر پاکستان بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کرتا ہے، سفیروں کی تقرریاں کرتا ہے، دوسرے ممالک سے آئے ہوئے سفیروں کے کاغذات نامزدگی وصول کرتا ہے. وہ دوسری ریاستوں کے ساتھ مختلف معاہدات کرنے کا اختیار رکھتا ہے. کسی نئی ریاست کو تسلیم کر سکتا ہے، سفارتی تعلقات منقطع کر سکتا ہے، خارجہ پالیسی تشکیل دینے اور اسے نافذ العمل کروانے کا اختیار صدر کو حاصل ہے. دیگر ممالک میں ایلچی اور مخصوص نمائندے بھیجنے کی اتھارٹی ہے اس کے پاس. صدر کا امور خارجہ پر کنٹرول صرف رسمی ہے. وزیر اعظم یہ تمام امور خود طے کرتا ہے. وفاقی امور پر جو آپ کا ہے دفاعی امور پر کنٹرول اور ڈیفنس. صدر کو دفاعی امور میں کچھ اختیارات حاصل ہیں. آئین میں کی گئی 18ویں ترمیم کے تحت وہ وزیر اعظم کے مشورے سے ہی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین اور تینوں مسلح افواج کے جو سربراہ ہیں ان کی تقرری کرتا ہے. فوج کو حرکت میں لا سکتا ہے، اعلان جنگ کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور دیگر ممالک میں فوج بھیجنے کی حیثیت رکھتا ہے. دفاعی جو معاہدے ہوتے ہیں ان کا بھی اختیار رکھتا ہے، لیکن دفاعی پالیسی میں بنیادی کردار وزیر اعظم کا ہوتا ہے. اس میں دیکھیں آگے ہیں ان کی لیجسلیٹو پاورز. قانون سازی کے اختیارات، بلوں کی منظوری، اپروول آف بلز. پارلیمنٹ جو بل پاس کرتی ہے اس کی آخری منظوری صدر دیتا ہے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوان جب کسی بل کو پاس کر لیتے ہیں تو وہ بل آخری منظوری کے لیے صدر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. صدر اس کو دوبارہ بحث کے لیے پارلیمنٹ بھیج سکتا ہے. اگر پارلیمنٹ دوبارہ سادہ اکثریت سے اس بل کو پاس کر دے تو پھر خود بخود قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے. صدر اگر کسی بل پر 30 دن تک دستخط نہ کرے تو وہ بھی کیا ہے کہ خود بخود قانون بن جاتا ہے. اس کے بعد اجلاس کالنگ آف دا سیشن. صدر پارلیمنٹ کے ایک ایوان یا دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس طلب کر سکتا ہے. وہ مخصوص اجلاس اس کے پاس مطلب صدر کے پاس مخصوص اجلاس بلانے کی بھی اتھارٹی ہے یا اختیار ہے. صدر اجلاس میں کسی زیر بحث مسئلے کے بارے میں بات کر سکتا ہے. اب اسمبلی کی جو ڈیزولیشن آف اسمبلی یا برطرفی ہے اسمبلی کی، صدر اور گورنر ناگزیر حالات میں بھی اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے ہیں، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ان سے یہ اختیارات واپس لے لی گئے. ایشنس آف آرڈیننس کا اجراء. جب اسمبلی کا اجلاس نہ ہو رہا ہو تو صدر آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن یہ آرڈیننس صرف 4 ماہ کی مدت کے لیے ہوتا ہے. اگر پارلیمنٹ اس کو منظور کر دے تو جو قانون بن جاتا ہے، ورنہ 4 ماہ کے بعد یہ خود بخود کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. خطاب کرنا. صدر قومی اہمیت کے معاملات کے بارے میں کسی ایک ایوان یا دونوں ایوانوں سے مشترکہ طور پر
خطاب کر سکتا ہے اور اس مقصد کے لیے ارکان کی حاضری کا حکم دے سکتا ہے۔ ریفرینڈم یا استصواب رائے، صدر کو جو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی قومی مسئلے میں استصواب رائے کروا سکتا ہے۔ وہ قانون سازی میں بھی استصواب رائے کروانے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن 18ویں ترمیم کے تحت ریفرینڈم کے انعقاد میں صدر وزیر اعظم کے مشورے کا کیا ہے؟ پابند ہے۔ جوڈیشل پاور، عدالتی اختیارات، صدر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اور ججوں ہیں ان کو مقرر کرنے میں پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیٹی کے مشورے کا پابند ہے۔ رحم کی اپیل صدر کے پاس ہوتی ہے۔ صدر مجرموں کی پھانسی کی سزا کو معاف کر سکتا ہے، جو اسے کنورٹ یا تبدیل کر سکتا ہے۔ عمر قید میں اس کے پاس اتھارٹی ہے۔ صدر کے پاس صدر کو سزا معطل کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ فائنینشیل پاور دیکھ لیں صدر کی۔ صدر پارلیمنٹ سے منظور شدہ بجٹ کی آخری منظوری دیتا ہے۔ اس کے علاوہ صدر بعض اوقات کچھ مالی منصوبوں پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کر کے انہیں پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشورے سے مختلف صوبوں کو خصوصی گرانٹ دینا صدر کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد ہے ایمرجنسی پاور۔ ہنگامی حالات کی صورت میں صدر کے پاس کون کون سے اختیارات ہیں؟ سیاسی افراتفری، فرقہ واریت یا مذہبی نفرت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے منافرت کی وجہ سے ملک میں کسی قسم کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے اور صدر جو ہے نا اس سلسلے میں ملک کی سالمیت اور استحکام کو اگر خطرہ لاحق ہو جائے تو وہ ملک میں ہنگامی حالات کا اعلان کر کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ بہرحال 18ویں ترمیم کے تحت صدر صرف رسمی اور نمائشی اختیارات کا مالک ہے۔ اس کی حیثیت صرف آئینی سربراہ کی ہے اور تمام جو اختیارات کا سرچشمہ ہے وہ بنیادی طور پر پارلیمانی نظام کے تحت 1973 کا جو آئین ہے اس کے اندر سارے کے سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ وزیر اعظم کے پاس ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم یہ تمام چیزیں جو ہم نے صدر کے متعلق پڑھی ہیں، یہی جو ہیڈنگز ہیں ساری، یہ ہم جو پاکستان کا وزیر اعظم کا عہدہ ہے اس کے متعلق پڑھیں گے۔ امید ہے آپ اس لیکچر سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔